اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زین العابدین کی مشہور و معروف کتاب صحیفہ کاملہ، اور اسے صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک مشہور و معروف دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. یہ دعا جس میں خداوند تعالیٰ سے امام زین العابدین نے اچھے اخلاق کی درخواست کی. آئمہ کی جو درخواستیں ہیں خدا سے، چاہے وہ دعائے کمیل کی صورت میں ہو، چاہے دعائے ابو حمزہ صومالی کی صورت میں ہو، یا دعائے جوشن کبیر ہو، تو یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے انہوں نے ارشاد فرمائی. اور اس میں جو خاص جملے ہوتے ہیں وہ جملے ہمیں تعلیم دینے کے لیے، اگرچہ آئمہ بھی دعا کرتے ہیں اور ان کو بھی دعا کی ضرورت ہے. صحیح، یہاں ملنگ تو کوئی نہیں بیٹھا ہو کہ ہم ڈر رہے ہوں، کیونکہ کامل جو ہے جس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، ورنہ کمال کے درجے ہیں، خدا کی طرف بڑھنے کے درجات ہیں. اس کی آسان سی مثال آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ سے سوال ہے کہ آیا آئمہ اطہار نے، نبی کریم نے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پڑھا. اس کا معنی کیا ہے کہ خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اور جب پڑھا ہے آئمہ نے یا نبی کریم نے، اور آیا حقیقی معنوں میں پڑھا یا مجازی معنوں میں پڑھا؟ ظاہر حقیقی معنوں میں پڑھا، اور قرآن ہے، اور پھر ایسا قرآن ہے جو نماز میں پڑھنا ہے ہر روز. لیکن جو ہے، جو پیغمبر گرامی کا اہدنا الصراط المستقیم کہنا اور میرا اہدنا الصراط المستقیم کہنا، دونوں میں فرق ہے. ہدایت کے درجات ہیں، مراحل ہیں. جس مرحلے پر نبی کریم ہے اس پر ایک عام آدمی نہیں ہے. حتیٰ خود اہل بیت کے جو اصحاب ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں، ان میں درجات مختلف ہیں ہدایت کے. بس اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب نبی کریم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، نبی کریم نے جب کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدایا جس درجے پر میں ہوں اس سے بالاتر درجہ مجھے عطا فرما. جس ہدایت کے درجے پر میں فائز ہوں مجھے اس سے بالاتر درجہ عطا فرما. جب نبی کریم کے لیے مزید درجات کی گنجائش ہے تو اہل بیت کے لیے بھی گنجائش ہے، ورنہ کامل صرف خدا کی ذات ہے. اب امام زین العابدین نے دعائے مکارم الاخلاق میں اخلاقی درجات مانگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جس درجے پر ہے اس سے اوپر والا درجہ مانگا. بس اہدنا الصراط المستقیم میں جو اعتراض ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، اور ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز میں آ گیا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہے، اب وہ کہتا ہے خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو کہنے والا کہے گا کیا تو سیدھے راستے پر نہیں تھا کہ نماز پہ کھڑا ہے؟ جی، ہماری علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ تو تحصیل حاصل ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے وہی آپ مانگ رہے ہیں. جو چیز پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے اس کو مانگ رہے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کر. میں اس کی آسان سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے یہاں پر، اور وہ پاکستانی ایمبیسی میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پاکستان کا ویزا لگا کر دیں اس پاسپورٹ پر. جی جی، تو کہنے والا کہے گا یہ تحصیل حاصل ہے. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بندہ خدا تو نماز میں کھڑا ہے، ہدایت پر تھا اس لیے نماز میں کھڑا ہے، پھر کیوں مانگ رہا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے؟ جواب اس کا یہ کہ خدایا میں یہاں تک آ گیا ہوں، نماز پہ کھڑا ہوں، ہدایت میں مل گئی ہے، لیکن اس سے آگے جو نماز کی معرفت ہے مجھے عطا کر. مجھے نماز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے نماز کی لذت عطا فرما، مجھے نماز کا سرور عطا فرما، مجھے جو نماز کے مقتضیات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے وہ چیزیں رہنمائی فرما جو نماز سکھاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے. بس جو آئمہ کی دعا مانگنی ہے وہ اگلا مرحلہ ہے.
اور یہاں پر اہل سنت نے ایک اعتراض کیا دعائے کمیل پر، کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے پہلے خلیفہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کاش کہ میں، مثال کے طور پر ایک آدمی، عام آدمی دیوانہ کہتا ہے کہ کل میں امریکہ پر حملہ کر دوں گا، تو کوئی اس کی بات کی اس کو ویلیو نہیں دے گا، اس کو ارزش نہیں دے گا. لیکن ایران کا لیڈر کہتا ہے تو لوگ اس کو وزن دیں گے. بات ایک ہی ہے لیکن دو مختلف جگہ سے نکلی ہے، دو جو مختلف جگہ سے صادر ہوئی ہے، اس کا معنی مختلف ہو گیا ہے. یہ اگر 1000 دفعہ دیوانہ کہے کہ میں امریکہ پر حملہ کر دوں گا، کوئی ٹینشن نہیں لے. جس طرح ایک دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کل میں ساری دنیا خرید لوں گا. جی دوسرا پاس بیٹھا ہوا تھا اسی کا بھائی، اس کا ہی کولیگ، اس نے کہا کہ میں بیچوں گا، تو کہاں سے خریدے گا؟ تو بس امام زین العابدین نے جو دعا ارشاد فرمائی ہے، دعائے مکارم الاخلاق، وہ ایک عظیم دعا ہے ہمارے لیے رہنمائی. اب یہ دعا ہے کیا؟ اس سے پہلے ہم دعا سے متعلق بات چیت کریں. صحیفہ سجادیہ سے متعلق ایک دو جملے کہنا ضروری. صحیفہ سجادیہ امام کی جو 3 کتابیں ہیں ان میں سے ایک ہے. اہل بیت کی بہت زیادہ کتابیں تھیں. اصول 4 میں 400 کتابیں تھیں حدیث کی اہل بیت، وہ جلا دی گئی، ضائع کر دی گئی، ظالموں نے ہم سے چھین لی. جو چیز ہمارے پاس میراث بچی ہے ان میں سے ایک صحیفہ سجادیہ ہے. اور امام زین العابدین کی 2 کتابیں اور ہیں. ایک کتاب تفسیر القرآن ہے اور رسالۃ الحقوق، یہ رائٹس کی کتاب ہے. اور یہ صحیفہ سجادیہ ہے. اس کے ہمارے پاس 2 جو پرانے نسخے ہیں تہران یونیورسٹی میں پائے جاتے ہیں، جو آئمہ کے زمانے سے، جو آئمہ کی املا. اور صحیفہ سجادیہ کے تھنٹک ہونے کے بارے میں اتنا جملہ امام جعفر صادق کا کافی ہے ہمارے لیے. 2 نسخے ہیں، ایک امام باقر کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور ایک زید شہید کے ہاتھ کا لکھا ہوا، کیونکہ امام زین العابدین کے دونوں فرزند، زید شہید، امام باقر. زید شہید کون ہے؟ جن کی اولاد ہے زیدی سادات، یا جن کو فالو کرتے ہیں زیدی شیعہ، یمن کے رہنے والے ہوتی. امام صادق علیہ السلام نے اس نسخے کو چومنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دادا کی املا ہے اور میرے بابا کی لکھائی. یعنی امام زین العابدین نے بولا ہے، امام باقر لکھتے رہے اس کو. اور اس کی روایات بھی معتبر ہیں، کیونکہ جو بھی حدیث کی کتاب ہوتی ہے اس میں راوی کو دیکھا جاتا ہے کہ راوی اس کا کون ہے، اور ان راویوں میں کوئی خدشہ وارد نہیں. ہمیشہ کسی حدیث کو جو آئمہ سے چیز نقل ہوئی ہے، چاہے حدیث کی صورت میں ہو، چاہے دعا کی صورت میں ہو، چاہے کوئی واقعہ ہو، اس کی تائید ہو، اس کو جاننے کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار اس کا ہوتا ہے کہ آپ اس کے متن کو دیکھیں، اس کے ٹیکسٹ کو دیکھیں کہ قرآن سے تو ٹکرا نہیں رہا، کہیں جو ہے وہ اتھنٹک شریعت سے تو نہیں ٹکرا رہا، کہیں آئمہ کے دوسری مستند احادیث سے تو نہیں ٹکرا رہا، کہیں ہمارے مسلمہ عقائد سے تو نہیں ٹکرا رہا. اور حتیٰ بعض علماء نے حدیث کو جانچنے کے لیے اور معیار مقرر کیے ہیں، حتیٰ عقل کے خلاف تو نہیں ہے، حتیٰ انسانی طبیعت کی پسند اور ناپسند کے خلاف تو نہیں ہے. یہ بھی اس میں معیار ہوتا ہے. مثال دوں گا آسان سی آپ. اہل سنت کے ایک حدیث ہے کہ مکھی جب دودھ میں، پانی میں، شربت میں، لسی میں گر جائے، اسے خوب ڈبوئے، نیچے نکال کر پھینک دیں، پھر پئیں، یعنی وہ پورا اس کی لذت لیں، اس کی پورا جو ہے وہ. اب یہ حدیث انسانی طبیعت کے خلاف ہے اور دوسری حدیثوں کے خلاف ہے، جس میں کہا گیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بیماری کا باعث بن سکتی ہیں، انسانی صحت کے خلاف ہے. بس اس حدیث کو سارے علماء رد کرتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث ہے، اس کا بھی آپ خدمت میں عرض کروں. ایک اور حدیث یہ، کیونکہ اسلام قبیلے کی بات نہیں کرتا، اسلام شہر کی بات نہیں کرتا، انسان کی نسل کی بات نہیں کرتا، رنگ کی بات نہیں کرتا. اسلام کس کی بات کرتا ہے؟ عمل کی بات کرتا ہے. ایک حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قزوین کے سارے رہنے والے جنتی ہیں، جو بھی قزوین میں جا کر رہے گا وہ جنتی ہو جائے. اور ہے بھی سنن ابن ماجہ میں، کیونکہ اس کے رائٹر قزوین کے رہنے والے ہیں.
اب یہ حدیث قرآن کی آیت کے صریح خلاف، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اسے دیوار پر دے مارو، اسے ریجیکٹ کر دو۔ یہ ایک اور حدیث ہے کہ من اکل البطیخ وجب لہ الجنہ، جو آدمی، یہ عنوانہ کیا کہ تربوز کہتے ہیں، تربوز، جو بھی کھائے گا وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ ہمارے استاد تھے حدیث کے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر رہے تھے، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اور ہو یا نہ حیضے سے جنت میں چلا جائے گا، زیادہ کھا لے گا جی، کہ یہ اس لالچ میں کہ جنت جلدی چلا جاؤں زیادہ کھانا شروع کر دے جی۔ ظاہر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب جو بھی حدیث دیکھی فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ایک دفعہ یہاں پر ہم کھڑے تھے انجمن سینی میں، ایک آدمی آیا باہر سے محمد، تو سامنے وہ گلاب پڑا ہوا تھا، عرق گلاب، فوراً منہ میں ملا۔ کہا امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس جو آدمی بھی عرق گلاب کو چہرے پہ ملے گا اس کو عزت ملے گی۔ تو میں وہاں کھڑا تھا، میں نے کہا عزت اپنے عملوں سے ملے گی، کارناموں سے ملے گی، نیک کاموں سے ملے گی، گلاب ملنے سے عزت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ یعنی اسلام نے عمل کا کہا، جو بھی حدیث اس عمل کو ریجیکٹ کر رہی ہو، نفی کر رہی ہو، وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ بس حدیث کو جاننے کے دو طریقہ کار ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ اس کا دیکھنا ہے کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، مسلمہ حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، عقل کے خلاف تو نہیں ہے، انسانی صحت کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے، اگر خلاف ہو ریجیکٹ کر۔ دوسرا اس کو جانچنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سند کو دیکھنا ہے، راوی کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے۔ مثال میں طور پر ایک راوی ہے دشمنان اہل بیت میں سے، ناسبی ہے، پیغمبر کا نافرمان ہے، پیغمبر کی توہین کرنے والا ہے، اب اس سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ اسی بنیاد پر ہماری کتابوں میں جو بھی روایات سمرہ ابن جندب سے ہیں وہ ساری ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ سمرہ ابن جندب وہ آدمی ہے جس نے حدیث گڑھ کے معاویہ سے پیسے لیے تھے۔ حدیث کون سی گھڑی اس نے؟ آیت قرآن کی مولا مشکل کشا کے شان میں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، سارے راوی یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کی شان میں۔ تو نعوذ باللہ اس ظالم نے کہا کہ یہ عبد الرحمن بن ملجم ملعون کی شان میں ہے، بس یہ آل بیت کا دشمن ہے، اس سے روایت ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ دوسرا ایک اور واقعہ ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ مدینے میں اس کا ایک درخت تھا کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں، تو یہ درخت کے بہانے روزانہ اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتا تھا۔ کون؟ سمرہ ابن جندب، روزانہ بغیر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، زیادہ تر گھروں میں پردہ ہوتا تھا، دروازے ہوتے تھے کم ہوتے تھے، ورنہ دروازے کا ثبوت موجود ہے کس میں؟ پیغمبر کی حدیث میں۔ پیغمبر نے کہا دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھل رہے ہیں وہ بند ہو جائیں، جی صرف ایک دروازہ کھلا رہے، کہ ہمارے دروازے تھے۔ یہ روزانہ وہاں ڈسٹرب کرنے کے لیے داخل ہو جاتا تھا سمرہ ابن جندب۔ تو اس صحابی نے آ کر پیغمبر کو شکایت کی کہ میری پرائیویسی کو یہ کیا کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، اس کو منع کر۔ پیغمبر نے کہا کہ منع ہو جاؤ، کم از کم جاتے ہوئے کھانسی کیا کرو، یعنی اشارہ دو کہ میں انٹر ہو رہا ہوں۔ یہ خواتین کی پردہ کر لیں، اپنی پرائیویسی ان کی جو ہے محفوظ رہے، ان کی پرائیویٹ لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر پیغمبر نے حتیٰ یہ کہا کہ یہ درخت تم اس کے پیسے لے لو، کہا نہیں پیسے میں نہیں لے۔ پھر پیغمبر گرامی نے سچے نبی نے کہا کہ اس درخت کے بدلے میں جنت میں بھی تمہیں درخت دے رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا جنت کی درخت کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے۔ اب اس قسم کا آدمی آیا، اس سے روایت دی جائے گی؟ جو پیغمبر سے جنت کا درخت نہیں لینا چاہتا، اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو جب معاملہ یہاں تک ہوا نا، تو پیغمبر نے کیا کہا، صحابہ کرام کو، صحابی کو کہا جس کے گھر میں انٹر ہوتا، کہا اس کے درخت کو اکھاڑ کر باہر پھینک دو، اور دوبارہ اگر آئے تمہارے گھر کی طرف تو مجھے بتانا۔ اب اس قسم کے راوی سے روایت جو ہے وہ نہیں لی جائے گی، ایکسپٹ نہیں کی جائے گی۔ اس کا حافظہ کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ روایات اس سے بیان کی کیوں نہ کی گئی ہوں، ہم ان سب کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو صحیفہ کاملہ کی جو روایات کے جو راوی ہیں وہ سارے اتھینٹک ہیں، محبان اہل بیت ہیں، اور یہ روایات انہوں نے نقل کی ہیں۔ انہیں
دعاؤں میں سے صحیفہ سجادیہ میں دعائیں بیان ہوئی ہیں. 20ویں دعا دعائے مکارم الاخلاق. اس میں امام زین العابدین نے 2 قسم کے اخلاق کی خدا سے درخواست کی. ایک انفرادی اخلاق، دوسرا اجتماعی اخلاق. آج ہم انفرادی اخلاق جو امام نے مانگا ہے خدا سے، خدا کی بارگاہ میں، اس پر ڈسکس کریں گے. پھر اگلے سیشن میں اجتماعی پر کریں گے. پھر اس دعائے مکارم اخلاق کے ایک ایک جملے پر ڈسکس کریں گے اور اس کی تفصیل آپ کو بیان کریں گے آپ کے سامنے. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام زین العابدین نے سب سے پہلے خداوند تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی درخواست کی، اور اس دعائے مکارم اخلاق میں ہر درخواست سے پہلے امام زین العابدین نے صلوات پڑھی. اب پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ دعا کے شروع میں امام نے تکرار کیوں کیا ہے، ریپیٹ کیوں کیا ہے؟ جواب اس کا ملے گا کیونکہ ائمہ سے احادیث ہے کہ جس دعا کے شروع میں اور اینڈ میں صلوات پڑھی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. صلوات پڑھی. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس امام نے صلوات پڑھی ہے اور پھر دعا کا آغاز کیا. اور پھر امام نے جو اخلاق خدا سی بارگاہ سے مانگے، ان کی 2 کیٹیگریاں کی ہیں. اچھے اخلاق کو خدا سے مانگا ہے اور برے اخلاق کو خدا کی بارگاہ سے اس کی پناہ مانگی. اچھے اخلاق میں کون سا آ جاتا ہے کہ خدایا میں انسانیت کا احترام کروں، اخلاق میں ہے، امام زین العابدین نے مانگا ہے. تکبر سے دوری امام زین العابدین نے مانگی ہے، اور تکبر کے مقابلے میں تواضع آ جاتا ہے، وہ ریکویسٹ کی ہے. عجب خود پسندی اس کی امام زین العابدین نے نفی کی ہے، اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے. امام زین العابدین نے خدا کی بارگاہ میں اچھے اخلاق کی تمنا کی ہے. اب اچھے اخلاق کی تمنا کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ اچھا اخلاق خود ٹھیک کر لیں، دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ جی یہ سوال کر سکتے ہیں آپ نا. اچھا اخلاق تو ہر انسان کو خود کرنا چاہیے، خدا سے کیا مانگیں؟ نہیں، خدا سے ہم جو دعا کر رہے ہیں نا، وہ اس کی جگہ دعا نہیں کر رہے کہ خدایا ہم گھر میں بیٹھ جائیں، کوشش نہ کریں، اسٹرگل نہ کریں اچھا اخلاق کرنے کے لیے، تو ہی ہمیں ہمارا اخلاق ٹھیک کر دے. یہ نہیں مانگ رہے، بلکہ خدایا ہم کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کر، اس کوشش میں ہماری مدد کر. اور خدا کی مدد بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک انسان 24 گھنٹے اگر امتحان کی تیاری کرتا رہے نا، اگر خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو تو عین کمرہ امتحان میں سب کچھ کو بھول سکتا. مجھے یاد ہے کہ ایک مولانا تھے بہت بڑے مجتہد، سٹیج پر گئے بسم اللہ بھول گئے. بسم اللہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ توجہ سے موبائل پہ لکھ لیتا ہوں. موبائل پہ لکھ لیں. ٹھیک ہے بیٹا جی، ٹھیک ہے بیٹا، آپ نوٹ کریں. جو لفظ میرا سمجھ نہیں آتا آپ کو نا، وہ آپ نوٹ کریں، اس کو بعد میں مجھ سے پوچھ لیا کریں. صلوات پڑھ لو. بہت بڑے، جب ٹائم ہو تو مجھے بتائیے گا. 25 منٹ کی آیت اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم، اور ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی کوئی مسئلہ کم ہے نا، بار بار پڑھ رہے تھے کہ کہیں جو ہے وہ دوبارہ جو حاصل ہو جائے. تو ایک آدمی نیچے پڑا ہوا تھا، عام آدمی تھا، اس نے کہا مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ آج بسم اللہ چھوٹی ہوگی. یعنی خدا کی توفیق ہر لمحے کے لیے ضروری ہے. خدا کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہمیں حاصل ہو سکتا، کہیں ہم نہیں پہنچ سکتے، کوئی مقام ہم حاصل نہیں کر سکتے. بس ہمیشہ کوشش، توجہ کے ساتھ ساتھ خدا کی توفیق کی درخواست کریں. انشاءاللہ جو ہے باقی کل بیان کریں گے. خدا اس مختصر سی بات کو قبول منظور فرما. یا اللہ ہماری حاجت روائی فرما، پریشانوں کی پریشان حالی کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ جو غم ہے ان کے غموں کو، جو غمگین ان کے غموں کو خوشی میں تبدیل فرما. یا اللہ جن مومنات نے آج روزہ رکھے اس روزے کو قبول فرما، گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، ائمہ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد.